بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ خوشی تو یہ ہوتی کہ عید سے پہلے کوئی اچھی خبر مل جاتی، لیکن جو کام اس وقت ہو رہے ہیں، جو میں آپ کو رپورٹ کرنے جا رہا ہوں اور انسائیڈ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرائع کا کہہ کے کر دیتے ہیں میرے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ چیزیں خلاف توقع ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور چیزیں خلاف توقع ہو رہی ہیں اس موجودہ حکومت اور اس کے اتحاد کے حوالے سے۔ اور سب سے زیادہ ولنریبل پوزیشن پر مسلم لیگ نون یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت، جن کو اپنے اتحادی پیپلز پارٹی سے بھی بہت سے راز و نیاز کے حوالے سے تحفظات ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ڈیفینیٹلی بجٹ کی اس مسودے کے اوپر دستخط بھی کرنے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ موقع 1 سال بعد اس کو آنا ہے۔ یہ واحد چیز ہے اس کو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کے دستخط کیے بغیر، ان کی منظوری کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، اور اس کے سلسلے میں ڈیفینیٹلی اب یہ تو کھلے عام ہو گئی بات کہ پنجاب میں یہ کچھ سپیس لینا چاہ رہے ہیں، جس میں منسٹریز ہیں اور وہ حلقے جہاں سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، ادھر مریم نواز سے اپنے سے متعلق یعنی اپنی خواہشات کے مطابق بیوروکریسی یا افسران کو تعینات کرنا ہے، دیگر بھی بہت سی چیزیں۔ اب یہ بات کھلے ہو گئی ہے، تو پنجاب کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے وفاق کا یہ بجٹ، اور پھر ڈیفینیٹلی کچھ وزارتیں بھی ہیں وہاں، تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور توقعات کے بالکل خلاف چل رہی ہیں۔ میں نے بتایا کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ حکومت کے حوالے سے۔ جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ ان کو مذاکرات کا پورا مینڈیٹ ملا، چاہے اس کے کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے عام رہنما پروگرامز میں میڈیا ہاؤسز پہ جا کے اپنے پرائم ٹائم کے اندر بہت سے تحفظات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، یہ مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، یہ مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب اسیر رہنماؤں کو جیل سے باہر نکالا جائے، یہ مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب ہمیں فریڈم آف اسپیچ دی جائے، وہ یہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن اصل جو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں۔ اور محمود خان اچکزئی والا جو معاملہ ہے، جو ایک اپوزیشن اتحاد جو ہے تحفظ آئین پاکستان، اس اتحاد کے چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کا جو معاملہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں دیا، اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو مزید میچور کر رہی ہے۔ حکومت سے اب معاملات لے کر چلنے کا باقاعدہ طور پر مینڈیٹ محمود خان اچکزئی صاحب کو مل گیا، اور اچکزئی صاحب کے ویسے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ بہت اچھے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ اوپر سے عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو مکمل اعتماد کا پیغام بھیجا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایک ٹی او آرز ہے جو ودن اتحاد ڈیسائیڈ ہونے۔ اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے کل، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام محمود خان اچکزئی صاحب کو پہنچایا گیا ہے کہ آپ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہی مذاکراتی عمل ہے جس کی تعریف کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی تھی۔ اس کے بعد کچھ یہ بریک تھرو ہوا تھا، چاہے اس کے کہ جس طرح میں نے بتایا پی ٹی آئی کے رہنما پرائم ٹائم میں کر رہے، اسی طرح عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ بھی کہہ رہے کہ پہلے 545 کے سٹانس سے تو پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے مینڈیٹ کو تو تسلیم کر لیں، پہلے یہ تو کہہ دیں کہ ہم چور حکومت نہیں ہے، پارلیمنٹ میں چور لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ڈاکو چور نہیں بیٹھے ہوئے، اسی طرح یہ سب چلا، لیکن اصل کام اسٹیک ہولڈرز نے ہی کرنا ہے۔ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ محمود خان اچکزئی جتنے بھی اتحادی ہیں، اتحادی باری بات ہے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کی اچکزئی صاحب ہیں، ان تمام سے ایک نمائندہ مقرر کرنے لگے جی، اس جو مذاکراتی ٹیم ہوگی جی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ عید کے بعد کا دن ڈیسائیڈ کیا گیا مولانا صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کا جی، ٹھیک ہے۔ وہ ملاقاتیں جو حکومتی ہوئی ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے، نہیں تو ادروائز وہ کون سی چیزیں ہیں جو شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے بات کر گئے اور وہ نہیں منوا سکے جو محسن نقوی صاحب منا لیں، تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کی گفتگو میں ہی یا تو یقین کم ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب کو آنا پڑا ہے۔ لیکن بہرحال ان تمام ملاقاتوں کے بعد کہ جو عید کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوگی، یہ بھاری پڑ سکتی ہے، یہ بھاری ہو سکتی ہے، کیونکہ ادھر محسن نقوی صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد ایک خاص اور ملاقات کی، اور وہ ملاقات تھی صدر آصف علی زرداری صاحب سے، وہ بھی ایک طویل ملاقات تھی، مولانا کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سیکیورٹیز مانگی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، کچھ گارنٹیز مانگی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور وہ گارنٹیز وایا آصف علی زرداری صاحب سے ہی مل سکتی ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے
کہ کیونکہ آنے والے دنوں کا جو اگلا ورق پلٹنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آنا ہے نا، بہت سی چیزیں ان کی سیٹل ہو رہی ہیں، تو یہ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو وہ گارنٹیاں مانگی گئی ہیں مولانا صاحب کی طرف سے، اور جو زرداری صاحب ہی پوری کر سکتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی جی کہ عمران خان صاحب اور کی صورتحال سے، یعنی عمران خان صاحب اور مولانا صاحب کی اس گفتگو، یعنی کم از کم عمران خان صاحب کی وجہ سے مولانا صاحب کو یہ فائدہ ضرور ہو گیا. جو لوگ مولانا صاحب سے بات نہیں کر رہے تھے، مکمل آئسولیٹ کیا ہوا تھا، وہ لوگ عمران نہ صرف مولانا صاحب سے گفتگو کریں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جی ہاں کسی حد تک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے عمران خان صاحب. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں دو چیلنج نہیں لے سکتی، وہ دو محاذ پہ نہ اس وقت لڑنے کی پوزیشن پہ بھی نہیں ہے، اور لڑنا چاہتی بھی نہیں ہے. کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جتنی طاقت لگ رہی ہے وہ تو لگ رہی ہے، اب جو اسٹریٹ پاور کے لحاظ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی وہی طاقت لگ جائے تو پھر بڑے خطرناک چیز ہوگی. تو عمران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی اور جے یو آئی یہ بہت قریب آ رہے تھے نا، اور ابھی بھی خیر کافی امکانات ہیں. مولانا صاحب اتنے آسانی سے صرف بلوچستان کی کچھ سیٹوں پہ تو نہیں رہیں گے نا، یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پہ تو نہیں جائیں گے نا، کہ مولانا صاحب کی ذاتی رائے تو نہیں ہے کہ وہ اس اتحاد کے اندر شامل ہوں حکومتی. تو مولانا صاحب کا پھر کیا رہ جائے گا، اتنا کچھ بولا غیر ہو. تو بہرحال گھٹنے ٹیکنے پر اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا ہے عمران خان صاحب نے، کیونکہ عمران صاحب کی یہ ٹیک تھی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کی، تو تبھی تو بھاگے بھاگے مولانا کے پاس گئے. تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وقت میں یہ دو محاذ نہیں کھول سکتی. ادھر حکومت کیا فیصلے دیکھیں سر، ہائے کہتے ہیں نا اگلی بار الیکشن کا کوئی ٹینشن ہو تو کوئی بات ہونا، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ بجٹ اجلاس میں میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت کی خود ایم این اے بھی ہے نا، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بجٹ کی تقریب کے اندر موجود نہیں تھے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا بہرحال حکومت کے فیصلے دیکھیں تنخواہ دار طبقے پر. ایک تو انہوں نے ٹیکس سے اس کی بے بہا جسے کہتے ہیں نا بوجھ لاد دیا تنخواہ دار طبقے پر. دوسری طرف ایک اور اٹیک کیا نیپرا نے، جی ہاں باقاعدہ طور پر بجلی کے بنیادی ٹیرف کی منظوری دے دی ہے، 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ بنیادی ٹیرف پہ. یہ نہیں ہے کہ مہینہ جولائی کا اس کے لیے یہ ٹیرف ہے یا جون کے مہینے کے لیے ٹیرف ہے، نہیں، بنیادی ٹیرف پہ، یعنی تھرو آؤٹ دا ایئر، یعنی 2024-25 کے لیے اس ٹیرف کی منظوری دے دی ہے. اب یہ بنیادی ٹیرف ہے اور اب یہ وفاقی کابینہ کے پاس جانا ہے، وہاں سے اس میں نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے اور پھر یہ منظور ہو جائے گا. ہاں ادھر صنعتوں کے لیے اب عوام سے پیسہ لے کے اب صنعتوں کو دیا جانا ہے، اس کے فی یونٹ 10 روپے کچھ پیسے اس پہ سستی کر دیا. اب عوام کہاں سے دے گی سر؟ یہ نہیں چلنا یہ معاملہ، آپ یقین جانیں یہ معاملہ نہیں چلنا. کیونکہ کل میرے پروگرام میں بھی چیمبر آف کامرس کے سربراہ موجود تھے، مختلف بزنس کمیونٹی موجود تھی، سب لوگ رہتے ہیں. اس بجٹ کے ساتھ، ان ٹیکسز کے شیڈول کے ساتھ، اس مہنگائی کے ساتھ یہ سسٹم نہیں چل سکتی ہے، یہ معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ کولیپس کر جائے گی. اور مجھے لگتا ہے یہ انقلاب کا راستہ ہے. چنگاریاں ہی ہیں اور کیا، یہ حکومت خود فراہم کر رہی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس طرح یہ سسٹم نہیں چلنا. ادھر ایک عرصے بعد عمران خان صاحب دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ان کی انرجیاں طاقتیں ادھر لگ رہی ہیں یار، یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے. عمران خان اور فواد چودھری صاحب کا نا توہین الیکشن کمیشن کا کیس کھول دیا دوبارہ سے. یہ ایک بڑی لمبے عرصے تک سماعت ہوئی، پھر ایک لمبے عرصے تک گیپ ہو گیا. اب ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ چیزیں بنانی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اب دوبارہ سے اس کی کمپین شروع کر دی گئی ہے جی. اب اس کیس میں دوبارہ سماعت ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کس آپشن کی طرف جاتی ہے، 5 سال کی نااہلی پہ جاتی ہے، جرمانے پہ جاتی ہے، کیا جاتی ہے. اب چیک کریں، سوئچ آن آف یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے سر. پاکستان کی ٹینشن کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. آپ کو لگتا فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.